الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دین ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر کے عطا فرمایا. عمل کرنے والوں کے لیے آسان، دین پر چلنے والوں کے لیے دین آسان، اور جسے کرنا ہی نہ ہو کچھ، اس کے لیے پھر ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے. زندگی گزارنا آسان ہے شریعت کے مطابق، لیکن شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اپنی چاہت کی زندگی گزار کر چلے جائے اور آخرت میں ہم جنت کے مستحق بنیں. یہ تو محال اور مشکل کام ہے. دین جیسا اللہ نے ہم تک پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس دین پر ہم چلیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا کہ ہر ایک کو دوسرے کا ضرورت مند بنایا. ہر انسان دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر ایک کو دوسرے کا سپورٹ چاہیے، دوسرے کا ہیلپ چاہیے. مثال کے طور پر اگر سبزی منڈی میں ایک آدمی سبزی بیچ رہا ہے تو اس کا کام ہے بیچنا، ہم تک وہ چیزیں پہنچانا، ہمارا کام ہے اس سے وہ چیز خریدنا. اب دیکھو ایک دوسرے کی ہیلپ ہو گئی، ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوئی. اس کی ضرورت ہے بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانا تو ہمارے ذریعے اس کی کمائی ہو گئی، اور ہماری ضرورت کی چیزیں جو سبزی تھی وہ ہمیں اس سے مل گئی تو ہماری ضرورت اس سے پوری ہو گئی. اسی طرح کپڑے کی دکان پر ہم جائیں گے گراہک بن کر تو ہماری ضرورت اس کے ذریعے یعنی کپڑے سے پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت پیسے کی ہمارے ذریعے پوری ہوتی ہے.
ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, میرے پاس خوب مال و دولت ہے, میرے پاس خوب جائیداد پراپرٹی ہے, میں کسی کا محتاج نہیں, سب میرے محتاج ہے. یہ اس کا خیال خام ہے, یہ اس کی کمزور سوچ ہے. دیکھیے ہمارا حال کیا ہے. اللہ والوں نے بڑی اچھی اور پیاری باتوں سے ہمیں سمجھایا. ایک فقیر آدمی ایک مالدار کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اگر میرا انتقال آپ کے گھر میں ہو جائے, اگر میں آپ کے گھر میں مر جاؤں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو مالدار آدمی کہنے لگا کہ میں تجھے کفن پہناؤں گا اور کفن پہنا کر تجھے دفن کر دوں گا. اتنا تو میرا حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے تو زندگی میں کپڑا پہنا دے, اس لیے کہ ابھی مجھے کپڑے کی ضرورت ہے, ابھی مجھے لباس کی ضرورت ہے, ابھی تو مجھے یہ کپڑا پہنا دے, لباس پہنا دے. جب میرا انتقال ہو جائے مرنے کے بعد مجھے بغیر کفن کے دفن کر دینا, اس لیے کہ اس وقت مجھے ضرورت نہیں. تو زندگی میں ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے, مرنے کے بعد ان کے نام پر نہ جانے بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. زندگی میں ایک دوسرے کی قدر نہیں. یہ اللہ نے کتنا مبارک اور پیارا مہینہ عطا فرمایا. یہ رمضان جو اگلی امتوں کو نہیں ملا, اور یہ تو اللہ کا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ سے مانگنے والوں کی کمی ہے, اللہ کے دینے میں کمی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پوچھا الہ العالمین, آپ نے مجھے نبی بنایا, میں کلیم اللہ ہوں, آپ سے گفتگو کرتا ہوں, آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جس کو مجھ سے زیادہ آپ کا قرب ملا ہو, آپ کی نزدیکی ملی ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اس کو آپ کا قرب مل گیا ہو, آپ کی نزدیکی ملی ہو؟ حق تعالی شانوں نے فرمایا کہ موسیٰ تم میرے نبی ہو, کلیم اللہ ہو, لیکن آخری زمانے میں آخری امت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. وہ امت کے اوپر ایک مہینہ آئے گا رمضان کا بابرکت مہینہ, اور اس مہینے میں وہ لوگ روزے دار ہوں گے, میرے نام پر بھوکے رہیں گے, میرے نام پر پیاسے ہوں گے. بھوک پیاس کے باوجود وہ کھانا نہیں کھائیں گے, پانی نہیں پیئیں گے, صرف اس لیے کہ میرا ڈر ہے, میرا حکم ہے. اے موسیٰ, جب وہ لوگ افطار کے وقت افطار کے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو میں ان سے نزدیک ہو جاؤں گا, میں ان کو اپنا قرب عطا کروں گا. اے موسیٰ, تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے, میں تم سے ہم کلامی کرتا ہوں, لیکن وہ امت جب افطار کے وقت بیٹھے گی میرے اور اس کے درمیان میں ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوگا. وہ جو دعا مانگیں گے میں قبول کر لوں گا, ان کی جو چاہت ہوگی میں اسے دے دوں گا, ان کو نواز دوں گا. تو کتنا مبارک, کتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس کی قدر کی کتنی ضرورت ہے. اس مہینے کو بازاروں میں گھوم کر مت گزاریے, اس مہینے کو گپ شپ میں غفلتوں میں مت گزاریے. یہ بڑا پاکیزہ مہینہ, بڑا مبارک مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان کے اندر بھی ہماری نمازیں چھوٹتی ہے, قضا ہو جاتی ہے.
ارے کام کاج کے ساتھ اگر جماعت نہ مل سکے تو وقت کے اوپر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، رمضان کیا غیر رمضان میں بھی. اور رمضان میں جو نیکیوں کا ویلیو بڑا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی قیمت بڑھ چڑھ کر ملتی ہے. ایک فرض کے اوپر 70 فرض. اس مہینے کی قدر ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اٹھ کر صبح میں جلدی سے مسجد میں جا کر امام کے ساتھ با جماعت فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پڑھ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ سے نہیں، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں. اس نے شکایت کی تھی کہ اٹھنا چاہتا ہوں، باڈی ساتھ نہیں دیتی، اٹھ نہیں سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ فرمایا کہ دن بھر میں تم لوگ جو گناہ کرتے ہو، سارے دن جو گناہ کرتے ہو، وہی گناہ فجر کے وقت تمہارے گلے کا توق بن جاتا ہے، وہی گناہ تمہارے ہاتھوں کی بیڑیاں بن جاتی ہے، ہاتھوں کی کڑیاں بن جاتی ہے، پیروں کے اندر زنجیر بن جاتی ہے. اس وجہ سے تم اٹھ نہیں سکتے، اللہ تمہیں فجر کی نماز سے محروم کر دیتا ہے. تو دن بھر کے ہمارے جو اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم اٹھ نہیں سکتے فجر کے وقت. ورنہ فجر کی نماز کتنی آسان ہے. اٹھنے والوں کے لیے لوگ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد اسماعیل واڑی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے بلیک بن میں ہوا کرتے تھے، خود حضرت نے سنایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ صبح میں اس وقت اٹھتا تھا کہ تہجد سے لے کر صبح صادق تک میں روزانہ تہجد میں 15 پارے کی تلاوت کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ رمضان کا معمول نہیں، پورے سال کا معمول ہے کہ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں 15 پارے روزانہ تہجد میں. اور ہمیں رمضان میں بھی 15 پیج نصیب نہیں، قرآن اٹھانے کی فرصت نہیں. اٹھاتے ہیں، ایک ورق پڑھا، 2 صفحے پڑھے، سائٹ میں وہ رنگ بجی، کسی کا میسج آیا، بس اس میں مشغول ہو گیا. ساری عبادتیں ضائع ہو رہی ہے، غفلتوں میں ساری عبادتیں ختم ہو گئی. اب یہ صرف نام کی عبادتیں رہ گئی، ایک شکل رہ گئی عبادت کی. ورنہ اللہ والے جو عبادتیں کیا کرتے تھے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کہ دن بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کہ ہم روزانہ، پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ بھائی عورتیں غیبت کرتی ہے، برائی کرتی ہے، لیکن مرد بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہے، کمپٹیشن میں ہو گئے، آگے نکل گئے. تیری میری اس کی فلاں کی، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم میرے اندر کوئی برائی دیکھے، میرے اندر کوئی عیب دیکھے تو مجھے بتا دے، کسی اور کے سامنے اس کا ذکر مت کر، اس لیے کہ اس عیب کو بدلنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو بدلوں گا، کوئی اور نہیں بدلے گا. اور اگر تو یہ مجھے کہے گا تو یہ خیر خواہی ہوگی اور نیکی ہوگی، تیرے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. اور اگر اس کا ذکر دوسرے کے سامنے کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، یہ غیبت ہوگی، تیرے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. تو ہماری تو یہ عادت ہے، روزانہ نیکیاں کماتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی آمد و رفت، مجاہدات کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور سارے جیکٹ، سویٹر، موزے وغیرہ پہن کر کتنے اہتمام سے. ایک تو نفس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ، مسجد تک آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کتنی پیاری نیکیاں ملتی ہے.
نماز کی ہر رکعت کے اندر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر دعا کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. وہ پیاری دعائیں ہمیں ملتی ہے، اتنی ساری نیکیاں جمع کرتے ہیں، مسجد سے باہر قدم نکلتا ہے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ اٹھانے میں، بد نظری کرنے میں اپنی ساری نیکیاں گوا دیتے ہیں. یہ نیکیاں بڑا مشکل کام ہے کمانا، لیکن ہم اس کو پانی کے بھاؤ میں ضائع کر دیتے ہیں. نیکیاں بڑا مشکل ہے، مجاہدات کرنا پڑتا ہے. نمازوں میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تھکا بدن ہے، کام کاج سے آئے ہیں، طاقت نہیں ہے، باڈی ساتھ نہیں دیتی. دل یہ چاہتا ہے، نفس کا بھی تقاضا ہے کہ آرام کرے، بستر پر لیٹ جائے، میٹھی نیند بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سب قربان کر کے اللہ کا منادی پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ساری نیند اور تقاضے قربان کر کے اللہ کے منادی کی پکار پر مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اتنے مجاہدے ہیں. اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھیے، اپنی نیکیاں بچائیے. ہم اس دنیا کے جھمیلے میں، دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے مال و دولت میں اتنے ملوث ہو گئے، اتنی گہرائی میں چلے گئے اس دنیا کے حصول کے لیے، اپنی آخرت کو گنوا بیٹھے، بھول بیٹھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے واقعے سے بات سمجھا دی، بہت آسان انداز میں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا. اب شیر پیچھے بھاگے تو پھر جان چھوڑانا مشکل ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ شیر میرے پیچھے ہے، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسے کوئی درخت نظر نہیں آیا کہ جس پر چڑھ کر اپنی جان بچائے. پھر اس نے دیکھا تو سامنے اسے ایک کنواں نظر آیا. اس نے سوچا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں نکل جاؤں گا، اپنی جان بچ جائے گی. اس نے جیسے ہی کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے اندر دیکھا تو اندر ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا، تھن پھیلا کر، ڈسنے کے لیے تیار. اب یہ اور پریشان ہو گیا. پیچھے شیر ہیں، کنویں کے اندر وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے زہریلا. اسی کشمکش میں اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار کے اوپر گھاس اگی ہوئی تھی. اس نے سوچا کہ یہ گھاس پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ باہر رہوں گا کہ شیر کھائے، نہ اندر جاؤں گا کہ سانپ ڈسے. جب شیر چلا جائے گا نکل جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا. یہ سوچ کر وہ کنویں کی دیوار پر اگی ہوئی گھاس پکڑ کر لٹک گیا. بس تھوڑی دیر کیا گزری، ادھر ادھر اس نے نظر کی تو دو چوہے، ایک کالا اور ایک سفید چوہا، وائٹ اور بلیک، وہ دونوں اسی گھاس کو کھا رہے ہیں جس کو پکڑ کر یہ لٹکا ہوا تھا. یہ اور پریشان ہو گیا. اوپر شیر، نیچے سانپ، اور یہ چوہے جو ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ گھاس کاٹ دیں گے اور میں دھڑام سے نیچے گروں گا. اسی پریشانی کے عالم میں اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے کنویں کی دیوار پر شہد کا ایک چھتا نظر آیا، ہنی، پیور ہنی. اس کے اوپر مکھیاں نہیں تھی، وہ شہد سے بھرا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ ذرا اس کا ٹیسٹ کر کے تو دیکھوں مزہ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. اب ایک ہاتھ سے اس نے گھاس پکڑی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ شہد چاٹنے لگا. اسے بڑا مزہ آیا. اسے نہ شیر یاد رہا، نہ اژدہا یاد رہا، نہ چوہے یاد رہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست تیری مثال بھی اسی انسان کی طرح ہے. ملک الموت یہ شیر کے مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت تیرے پیچھے ہے کہ کب اللہ کا حکم ملے تیری روح قبض کر لو. اور قبر کا عذاب یہ سانپ کی شکل میں تیرے انتظار میں ہے کہ کب یہ اندر آئے میں اس کو دبوچ لوں.
سفید اور کالا چوہا یہ تیری زندگی کے لیل و نہار ہے، دن رات ہے جو تو گزارتا ہے، اور گھاس یہ تیری زندگی ہے جسے یہ دونوں چوہے کاٹ رہے ہیں۔ شہد کا چھتا اور یہ شہد یہ دنیا کی لذتیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے پیچھے تو لگا ہے، ذرا سوچ کہ تیرا حال کیا ہوگا۔ ہماری مثال یہی ہے دوستو، دنیا کی لذتوں میں ایسے کھو گئے، اپنی موت کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، اشعار کے انداز میں سمجھائی۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا۔ دنیا سے ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ سب کہیں گے ابا چلے گئے، چلو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کا انتقال ہو گیا، قبرستان تک آئیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، قبر میں دفن کر دیں گے۔ اور ہماری حالت کیا ہوگی موت کے وقت؟ سب لوگ سامنے کھڑے ہیں، وقت نزا سراہانے آئیں گے سب پیارے، اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے، اور یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا۔ جب ہماری جان گلے میں اٹکی ہے، سانس نہیں نکلتی، اس وقت لوگ ہمیں کلمہ تلقین کریں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے کہ ابا کی روح جلدی سے نکل جائے، ابا کو تکلیف نہ ہو، یہ سانس جو اکھڑ رہی ہے اٹکی ہوئی ہے جلدی سے دنیا سے چلے جائے۔ جنازے کا اعلان ہو جائے گا، کوئی غسل کی تیاری میں ہوگا، کوئی بازار میں ہمارے ماپ کا کفن کاٹ رہا ہوگا، کوئی لوبان کی دھونی دے گا، کوئی عطر کا چھڑکاؤ کرے گا، کوئی قبرستان میں قبر کھود رہا ہوگا، سب جگہ اعلان ہوگا آج فلاں دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر اشعار لگا رکھے تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تاکہ آتے جاتے اس پر نظر پڑے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ انسان جب دنیا میں آیا تھا اسی وقت سے اس کی موت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ دنیا میں آنے کا پہلا دن تھا، آج 50-60 سال کی عمر ہو گئی، موت برابر پیچھے لگی ہوئی ہے، انتظار میں ہے حکم اجل کب آ جائے، اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا کب آ جائے، میں اس کو دبوچ لوں، دنیا کی ساری گندگیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ ہم لوگ عیش و عشرت کے اور نعمتوں کے اندر ایسے پڑے ہوئے ہیں، اپنی قبر کو بھول گئے، وہاں کوئی بستر نہیں ہوگا، وہاں آپ سوچیں گے کہ میرا میٹریس اتنا موٹا ہونا چاہیے، بلینکٹ ایسی خوبصورت ہونی چاہیے، یہ دنیا کے چونچلے ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں، وہاں تو مٹی کا بستر ہے۔ اس لیے اللہ والے مراقبے کے اندر بڑے پیارے اشعار فرماتے، فرش مخمل پہ سونے والو
جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، کوئی ساتھ آنے والا نہیں۔ اور خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ کتنا بھی خوبصورت بدن ہو، ہاں عورتیں اپنا جسم سنوارتی ہے، میک اپ کرتی ہے، میں سامنے دوسروں کو اچھا دکھوں، بیوٹیفل نظر آؤں، لیکن یہ سارا کھیل اس وقت تک کے لیے ہے جب تک بدن میں جان ہے، روح ہے۔ جان نکل گئی وہ لاش بن جائے گی، اس میں سے بدبو آنے لگے گی، لوگ پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اعلان ہوگا جلدی سے اس کو لے جاؤ قبرستان میں دفن کر دو۔ چار یاروں کے کاندھے پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے۔ ایک بارات تو وہ تھی کہ جب ہم دلہا بن کر مسجد کے اندر شادی کے لیے اور نکاح پڑھنے کے لیے آتے تھے، بڑے خوش تھے، اور ایک بارات وہ ہوگی کہ لوگ ہمیں قبرستان کندھے پہ اٹھا کر لے جائیں۔ چار یاروں کے کاندھے پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، اور پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا۔ سارے لباس اتار لیے جائیں گے، ہاں جو خوبصورت لباس ہم نے پہنے ہیں، کرتا اتار لیا جائے گا، ازار اتار لی جائے گی، بنیان قمیض وہ بھی اتار لیا جائے گا، ابا نے گھڑی پہنی ہے وہ بھی نکال لی جائے گی، امی نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی وہ بھی نکال لی جائے گی۔ خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا، فرش مخمل پہ سونے والو، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ انسان اپنی موت کو جتنا یاد کرے گا اتنا اللہ کا قرب اسے نصیب ہوگا، اتنی آخرت کی اس کے اندر فکر پیدا ہوگی۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر ہو کہ ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کی تیاری کتنی ہو رہی ہے۔ ابھی سے عید کی تیاری، بھائی بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے، ہسبینڈ کے کپڑے، فلاں کے کپڑے، میرے داماد کے کپڑے، میرے نواسے کے کپڑے، پوتوں کے کپڑے، سب کے کپڑوں کی فکر ہے۔ اور ابھی سے وہ سوئیاں اور پوریاں جو بنتی ہے عید کے اوپر، سموسے اور نہ جانے کیا کیا تیاری اور پلاننگ شروع ہو گئی۔ عید آنے والی ہے، لیکن بتائیے کہ عید ہماری اس وقت ہوگی جب دنیا سے جائیں گے، آخرت میں اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی،
اے بھائی یہ موت جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور حقیقی زندگی کی صبح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو گئی، موت کے ساتھ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کی اب صبح ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا پہلا دن ہے ہمارا، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ 50 60 70 سال کی زندگی گزاری، دنیا سے چلے گئے، اب وہاں آخرت میں آنکھ کھلنے کے بعد جو ہمارا دن ہے وہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کا پابند بنائے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنائے، نمازوں میں آنا جانا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور دین کی نسبت سے بیٹھنا، دین کی باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں گے حضرت؟ درود شریف پڑھے، دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، خیر کا، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کل میں ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے، اس وجہ سے اپنی موت کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، قبر کو بھول گئے ہیں۔ اے اللہ آخرت کے استحضار نصیب فرما، موت کو ہر وقت یاد کرنے والا بنا، نمازوں میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کا منادی حی علی الصلاۃ کہیں اس وقت ہمارے قدم مسجد کی طرف چلنے والے بن جائے، وہ حی علی الفلاح کہے ہم مسجد کے اندر حاضر ہو جائے۔ اے اللہ ایسا نمازوں کا پابند بنا دے، 100% نمازوں کی پابندی عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی نمازوں کا پابند بنا۔ اے اللہ معاشرے کی بگاڑ دور فرما، معاشرے کے اندر جو جو خرابیاں ہیں اے اللہ سب کو دور فرما۔ پیارے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگیاں ہیں اخلاقی اعتبار سے اس کو بھی دور فرما دیجئے، رشتہ داروں میں آپس میں محبت عطا فرما، آپسی دشمنی نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما، دین کی نسبت پر ہر کام ہمارے لیے آسان فرما، دین پر چلنا سہل اور آسان فرما، نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے مبارک عشرے چل رہے ہیں، رحمتوں کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، ہماری رحمت ہم پر رحمت کی برکھا برسا دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ موت بڑی کڑوی چیز ہے، اے اللہ موت بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی بھیانک چیز ہے، جس کے اوپر یہ طاری ہوتی ہے اے اللہ اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، اس پر قیامت کا منظر طاری ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کے بعد قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ہمیں ڈالا جائے گا، وہاں سانپ بچھو ہوں گے، قبر خود کہتی ہے میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، آجا دنیا سے تو تھک ہار کر آیا ہے۔ اگر ایمان والا نیک صالح بندہ ہوگا قبر کہے گی کہ میں تیرے ساتھ بہترین سلوک کروں گی، اور اگر نافرمان گنہگار ہوگا تو قبر اس کو اپنے اندر ایسے دبوچ لے گی ایک پسلی یا دوسری پسلی میں داخل ہو جائے گی۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، برزخ کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، روزے والی عبادت قبول فرما، مزید ہمت عطا فرما، نمازوں کی عبادتیں بھی قبول فرما، اللہ کے راستے میں جو خیرات کی ہے اسے بھی قبول فرما، تلاوت قرآن بھی قبول فرما، ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں جس جس شکل میں ہو اے اللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، جہاں دیکھتے ہیں گناہوں کے جال بچھے ہیں، کھلم کھلا گناہوں کی دعوت مل رہی ہے، اے اللہ
اللہ آپ کے بچانے سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں، نفس ساتھ میں لگا ہے، اے اللہ شیطان بھی پیچھے لگا ہے، اے اللہ کوئی بچانے والا نہیں، تیری ذات کے علاوہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، اے اللہ گناہوں سے بچا دے، پاکیزہ زندگی عطا فرما، اے اللہ جسم کے جن جن اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوا ہے پیارے اللہ معافی کے فیصلے فرما، باقی زندگی طاعات اور مرضیات والی عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکل پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارا بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.